قائدین قوم، قائدین ملت، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج حیدرآباد میں تاریخ کے اس فقید المثال اجتماع کے انعقاد پر میں اہل حیدرآباد اور سندھ دھرتی کے اپنے بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، آپ کا اتنا بڑا اجتماع ایک عظیم الشان اور تاریخی پیغام ہے، اور آپ نے صرف پاکستان کے حکمرانوں کو آواز نہیں دی، آپ نے بین الاقوامی دنیا کو جھنجھوڑا ہے، پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالکوں کو آج جھنجھوڑا ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ حکومتیں تمہاری دھاندلیوں سے نہیں بن سکتی، حکومتیں عوام کے ووٹ سے بنیں گی۔ میرے محترم دوستو، آج ہم پاکستان میں آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنے کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ یہ تحریک ہے، یہ تحریک اپنی منزل کو پہنچے گی۔ آپ کو بار بار کہا گیا، آپ تھکے تو نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ سمندر موجیں مار کر نہیں تھکتا، اور سمندر کے اندر مچھلیاں تیرتے تیرتے نہیں تھکتی۔ پاکستان کی سیاسی تحریک میں ہمارا کارکن بھی اس وقت تک کام کرتا رہے گا، اس وقت تک مچلتا رہے گا، اس وقت تک تیرتا رہے گا، جب تک اس ظالمانہ سمندر، حکمرانوں کے سمندر میں موجیں مارنے کی طاقت ہے، میرے کارکن میں اس کے اندر تیرنے کی طاقت رہے گی، اور ہم تھکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، تحریک حوصلوں کے ساتھ چلتی ہے، تحریک خود اعتمادی کے ساتھ چلتی ہے، تحریک کمٹمنٹ کے ساتھ چلتی ہے۔ ہم نے عہد و پیمان کیا ہے کہ جب تک پاکستان کے اقتدار سے ان نااہلوں کو نکال باہر نہیں کرتے، اس وقت تک اپنے گھر سے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میرے محترم دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکمران ناجائز راستے سے، چور دروازے سے اقتدار میں آئے۔ مجھے بھلی لگتی ہیں یہ باتیں جب میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم غیر جانبدار ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ غیر جانبدار رہیں۔ ہم کب چاہتے ہیں کہ ہماری فوج سیاست میں ملوث ہو، ہم کب چاہتے ہیں کہ وہ دفاع کے علاوہ کوئی اور کردار ادا کرے، لیکن کیا کریں کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں، یہ غلطیاں ماننی پڑیں گی، اور اس غلطی پر قوم سے معافی مانگنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے انتخابات کے نتائج تبدیل نہیں کیے، اگر آپ نے عمران خان جیسے نااہل اور
اس کی جماعت کو اقتدار نہیں دیا تو آپ نے پہلی رات ہی یہ کیوں کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ؟ آپ نے عزت و ذلت کے حوالے سے ان کو مبارکباد دی، اور مجھے حیرت ہوئی جب کہا گیا کہ ہم نے تو دشمن کو شکست دی ہے، انتخابات PTI نے جیتے ہیں اور فتح کا اعلان آپ کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کامیابی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم پوزیشن واضح کرنا چاہتے ہیں، آپ نے شکست دی ہے تو کس کو شکست دی ہے؟ آپ نے فتح حاصل کی تو کس کے مقابلے میں حاصل کی ہے؟ اگر آپ ہندوستان کو شکست دیں، اگر آپ سرحد پر پاکستان کے جھنڈے گاڑ دیں، اب اگر آپ کشمیر کو ہندوستان کے پنجے سے آزاد کرا دیں، ہم آنکھوں کے پلکوں پر فوج کو بٹھانے کے لیے تیار ہیں، جرنیل کو بٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن بتایا جائے کہ یہ فتح کس کے خلاف تھی، یہ شکست کس کو دی گئی تھی۔ آپ اگر پاکستان کے عوام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو پھر آپ واضح کر دیجئے، آپ پاکستان کے عوام کو شکست دیتے ہیں تو آپ فتح کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ سیاست نہیں چلے گی، ہم نے بزدلی کی سیاست نہیں دیکھی، ہم نے حق کی آواز بلند کی ہے اور یہ بلند کرتے رہیں گے تا وقت کہ آئین کے مطابق تمام ادارے کام شروع نہ کرتے۔ میرے محترم دوستو، ہم آج جس محاذ پر ہیں، ہم اپنی رکاوٹیں جانتے ہیں، ہم جمہوریت کے راستے میں جو سد راہ ہے اس کو سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ ہمیں سیاست میں 40 سال ہو چکے ہیں، خدا کے لیے ہمیں الف بے جیم سیاست کا مت سمجھائیں۔ ہم پرائمری اسکول کے بچے نہیں ہیں کہ آپ ہمیں بلیک بورڈ پر ABC اور الف بے جیم پڑھائیں گے۔ سیاست سیکھنی ہے، سیاست کے اصول جاننے ہیں تو پھر ہماری شاگردی کرنی ہوگی، ہمارے بغیر آپ کو سیاست نہیں آئے گی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہم نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھائی، ہم بحرانوں سے لڑنا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے ہم ملک کے آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس قوم کی عزت و وقار کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس قوم کی حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے ووٹ کی حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جب تک ہم قوم کو اس کے ووٹ کی امانت واپس نہیں دلائیں گے انشاءاللہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور یہ پیش رفت ہماری آگے چلتی رہے گی۔ میرے محترم دوستو، تم نے پاکستان کو معاشی لحاظ سے کنگال کر دیا ہے۔ آج تمہارے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور کہتے ہو کہ ہم لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ بے وقوفو، آج 70 سال گزر گئے پاکستان کے چھوٹے بڑے ملازمین، ان کی کل تعداد ابھی تک 1 کروڑ تک نہیں پہنچی۔ تم نے 1 سال کے اندر 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات کس بنیاد پر کہی؟ عقل کے اندھو، جھوٹ بولتے ہو قوم کے سامنے، دھوکے دیتے ہو قوم کو، اور جتنی باتیں تم نے کی تھی آج ایک ایک بات کو خود چاٹ رہے ہو، تم مسخرہ بن گئے ہو۔ اور ایک منصوبہ بندی کے تحت میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، میں اپنے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ایسے لوگوں سے پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھرا گیا کہ اگر یہ لوگ
پارلیمنٹ کے اندر ہیں تو اس سے بڑھ کر پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں ہو سکتی. جن کو حکومت سپرد کی گئی، جن کو وزیر اعظم کا دفتر سپرد کیا گیا، جس کو وزیر اعظم کا منصب سپرد کیا گیا، اور اس وزیر اعظم کے کابینہ کے وزارتوں کے منصب جن کو دیے گئے، وزیر اعظم کا منصب، وزارتوں کے منصب کی اس سے بڑھ کر بے توقیری نہیں ہو سکتی جس طرح اس ملک میں 2 سال سے پاکستان کے اتنے عظیم مناصب کی بے توقیری ہو رہی ہے. آج سینٹ کے الیکشن کرائے جا رہے ہیں. جس طرح 2018 میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ملک کے الیکشن میں دھاندلی کرائی گئی، آج سینٹ کے الیکشن میں پھر دھاندلی کا ایک بڑا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آتی کیا کریں. کبھی آئین میں ترمیم کا سوچتے ہیں، کبھی قانون میں ترمیم کا سوچتے ہیں. الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں، الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں، جہاں بیلٹ کا تصور ہوگا وہاں پر خفیہ تصور بھی ہوگا. بیلٹ ہمیشہ خفیہ ہوا کرتا ہے اور ہم ہاتھ اٹھا کر ووٹ دینے کے حق میں نہیں ہیں، نام لکھ کر ووٹ دینے کے ہم حق میں نہیں ہیں. عدالت میں مسئلہ چلا گیا، عدالت کو امتحان میں ڈال دیا گیا. میں آج بھی عدالت کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے، فاضل جج صاحبان کے عزت و اکرام کو اس کے مقام پر رکھتے ہوئے یہ ضرور استدعا کروں گا کہ اس مسئلے پر عدالت اپنے آپ کو فریق نہ بنائے، جبکہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ اس حوالے سے آئین خاموش ہے. آئین جہاں بولتا ہے وہاں اگر ابہام ہو تو پھر عدالت تشریح کر سکتی ہے، لیکن اگر آئین خاموش ہے، اس خاموشی کو سوائے پارلیمنٹ کے اور کوئی نہیں توڑ سکتا. اس کے لیے آئینی ترمیم لانی ہوگی، قانونی ترمیم لانی ہوگی. عدالت اس دھندوں میں نہ پڑے اور نہیں اپنے آپ کو ملک کی سیاست متنازع بنائے. جو کچھ آج کیا جا رہا ہے یہ عدالتوں کے خلاف بھی مجھے اس عمران حکومت کی سازش لگتی ہے. میرے محترم دوستو، آج پاکستان کی معیشت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ غریب آدمی اپنے بچوں کو اس کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، اس کو نہروں اور دریاؤں میں پھینک رہے ہیں. بچوں کو ان کو ذبح کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. مائیں گھروں سے بچوں کو باہر لا کر ان کو فروخت کرنے کے لیے مجبور ہو رہی ہیں. ان سے اپنے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی. پاکستان کی معیشت 0 سے نیچے چلی گئی ہے. سالانہ ترقی ختم ہو چکی ہے آپ کی. اب بھی اگر یہ حکمران برقرار رہتے ہیں تو سیدھی بات بتاؤ، جب ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی پھر پاکستان نہیں رہے گا. عمران حکومت کی بقا یہ پاکستان کے خاتمے کی علامت ہو سکتا ہے اور ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. میرے محترم دوستو، میں یہاں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سندھ کے سمندری جزائر پر سندھ کے عوام کا حق ہے، بلوچستان کے سندھ کے دریائی اور سمندری جزیروں پر بلوچستان کے عوام کا حق ہے. کسی قیمت پر بھی وفاق کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ان علاقوں کے سمندری جزائر پر قبضہ کر سکے اور ان کے منافع پہ قبضہ کر سکے. آپ جانتے ہیں یہاں صوبہ سندھ میں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں آئی ہیں وہ چوکیدار تک بھی اپنے ملازم باہر سے لاتے ہیں. کیا سندھی غریب کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اندر ملازمت کر سکے اور روزگار کما سکے؟ اگر آج سندھ کے غریب کے ساتھ ظلم ہوتا ہے،
یہاں پر ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی ہیں، ان کے اندر ان کو ملازمت کا حق نہیں دیا جاتا، انشاءاللہ ہم سندھ کے اس غریب بھاری، اس غریب مزدور اور اس ملازم کی جنگ لڑیں گے اور ان کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بھی کچھ عزم کیے ہوئے ہیں اور ہم اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے محترم دوستو، آج اگر بجلی مہنگی ہو گئی اور روز روز آپ مہنگی کرتے جا رہے ہیں، آپ نے ملک کو اندھیروں کی طرف دھکیل دیا ہے، آپ نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ملک کی پہیے کو جام کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے غریبوں سے ان کی زندگی کا حق چھین لیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ تم ایک مہلک بیماری ہو پاکستان کی۔ لوگ کہتے ہیں کووڈ-19، میں نے کہا نہیں، کووڈ-18۔ اس 2018 کے کورونا سے انسان جان چھڑانی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہاں سیاستدانوں کو اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اور نیب کا ایک ادارہ جو فوج نے بنایا، جو مشرف نے بنایا، جو صرف اس لیے بنایا کہ سیاستدانوں پر مقدمے دائر کیے جائیں، ان کو مقدموں میں پھنسایا جائے، ملک کی سیاست نہ کر سکے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ سیاستدان تو مجھ سے NRO چاہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کتنی دفعہ تم نے منت کی ہے کہ مجھے NRO دو، ہم آپ کو NRO نہیں دے رہے ہیں۔ آپ ہمارا کیا احتساب کریں گے؟ عمران خان سن لو، تم ہمارا احتساب نہیں کر سکتے، ابھی تم ہمارے احتساب کے شکنجے میں ہو، اپنی جان چھڑا لو پھر ہماری بات کرو۔ میرے دوستو، فارن فنڈنگ کیس ہم نے دائر نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے دائر نہیں کیا، JY نے دائر نہیں کیا، مسلم لیگ نے دائر نہیں کیا، PDM نے دائر نہیں کیا، ان کی اپنی پارٹی کے بانی اراکین نے دائر کیا ہے، اور آج ایک نیا اعتراف اس کا آ گیا ہے کہ بہت سا پیسہ جو باہر سے آیا وہ عمران خان کے ذاتی ملازمین کے نام پر آیا ہے، بلیگانہ میں آیا ہے وہ پیسہ۔ یہ پیسے چوروں کے سردار تم، اور نعرے لگاؤ دوسروں پر کہ تم چور ہو، کچھ شرم کرنی چاہیے، کچھ حیا کرنی چاہیے۔ شرم حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کے قریب سے نہیں گزری ہے۔ اور پھر خود کہتے تھے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جس کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ کرپٹ ہے تو پھر وہ کرپٹ بھی ہوا کرتا ہے۔ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے عمران حکومت کے بارے میں کہا ہے کہ اس دور میں کرپشن بڑی ہے، اور جب دنیا میں وہ 116 نمبر پر تھا 124 نمبر پہ چلا گیا۔ کرپشن کے سردار تم، چوری کے سردار تم، یہودیوں سے پیسہ بٹورنے والے تم، ہندوستان سے پیسہ بٹورنے والے تم، یہود و ہنود کے پیسے پہ سیاست کرنے والے تم، ان کی پشپناہی سے اقتدار تک پہنچنے والے تم، اور آپ دوسروں کو دلاتے ہو۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس بات پہ؟ ہم نے ہمیشہ اجلی سیاست کی ہے،
اور اجلی سیاست کے ساتھ انشاءاللہ اس ملک کی سیاست میں کردار ادا کریں گے. ہم انشاءاللہ اس حکومت کو بھی اور اس کے نیب کو بھی بے بس کر دیں گے. ان کا باپ بھی ہمارا احتساب نہیں کر سکے گا جب تک کہ حکومت کا اپنا احتساب نہیں کیا جائے گا. محترم دوستو، ایک ایسا نظام ہے کہ آپ مزدوروں کو حقوق تو نہیں دے سکتے، لیکن داسو ڈیم کے مزدوروں پر آج گولی چلائی گئی ہے اور ملک کے ریاستی اداروں کے اہلکاروں نے ان پر گولی چلائی ہے اور اس وقت بھی 1 سے 4 تک اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، شہید بھی ہو چکے ہیں. آج ملک کے سرکاری ملازمین اسلام آباد میں جمع ہو رہے ہیں اپنی بے روزگاری کو رونے کے لیے، اپنی مشکلات کو رونے کے لیے. کل ان کا اجتماع ہو رہا ہے. آج حیدرآباد کے اس عظیم اجتماع کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی طرف سے میں ان سرکاری ملازمین کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلاتا ہوں. آج پاکستان کا کسان رو رہا ہے، ملک کی زراعت بیٹھ گئی ہے، مزدور رو رہا ہے. آج ملک کا وکیل احتجاج کر رہا ہے، آج ملک کا ڈاکٹر احتجاج پہ ہے، آج پاکستان کے اسکولوں اور کالجوں کا استاد احتجاج پر ہے. کون سا شعبہ زندگی ہے کہ جس سے وابستہ متاثرین آج سڑکوں پر نہیں پھر رہے اور اپنا احتجاج نہیں کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ پی ڈی ایم ان کی قیادت کرے گا، پی ڈی ایم قدم قدم ان کے ساتھ ہوگا. ہم پاکستان کے مظلوم اور پسماندہ طبقوں کی آواز ہے اور انشاءاللہ ان کی آواز بن کر آگے بڑھتے رہیں گے. میرے محترم دوستو، میرے محترم دوستو، ہم نے اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے. میں 2 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. یہاں پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھی ہے. 26 مارچ کو پورے پاکستان سے لانگ مارچ کے قافلے روانہ ہوں گے اور وہ پنڈی اسلام آباد کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ یہ ایک سمندر ہوگا اسلام آباد کی طرح جو حکمرانوں کو خس و خاشاک کی طرح انشاءاللہ بہا کر لے جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے بھی ایک کام کرنا ہے کہ جب تک آپ 26 مارچ تک قافلے روانہ نہیں کرتے، آپ کو ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں، پورے پاکستان کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں کوئی ایک دن مقرر کر لیں اور وہاں پر پی ڈی ایم کی جماعتیں کسی ایک دن کو معین کر کے ہر ضلع میں مہنگائی مارچ کریں گے تاکہ عوام کی مشکل سامنے آئے، عوام کی آواز بلند ہو، عوام میں بیداری پیدا ہو اور 26 مارچ تک پوری قوم بیدار ہو کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہو سکے. انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی اور کامیابی سے ہمکنار ہوگی. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.